بھئی چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا تعامل ہے؟ اور شہباز شریف بولتے کیوں نہیں؟ اور علی عمران جو ہے وہ 2 سال سے وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہارون صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے جو الزام لگا رہا ہے بارے ثبوت بھی اسی کے اوپر ہے کہ وہی ثبوت پیش کرے گا کہ اسی شخص نے. میرے پاس اگر نہیں ثبوت کہ ہارون صاحب نے میرا قلم اٹھایا میں کیسے الزام آپ کے اوپر لگا سکتی؟ کیا کہنا جی اینکروں کا، بارے ثبوت جو ہے ملزم پہ ہے نیب کے کیسز میں. ٹھیک. مریم صاحبہ کا بیان سامنے، ان کا ریئیکشن آیا، وہ کہتی ہیں اربوں خربوں شہباز شریف صاحب نے بچایا، اس شخص کے اوپر انہوں نے صرف 49 لاکھ روپے کے الزامات لگائے ہیں. کھودا پہاڑ نکلا یہ جو بچایا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دفتر مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کی جگہ ایک دوسرا ٹیبل بنانا ہے، یہ گول ہے چوکور ٹیبل بنانا ہے، ایک ٹیبل خرید کے لاؤ بازار سے. ٹھیک ہے؟ اب بازار میں ایک آدمی، رسول اللہ نے فرمایا 3 جگہ سے پوچھا کرو، جب کوئی چیز خریدو 3 جگہ سے پوچھا کرو. اور سب سیانے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جگہ سے پوچھا. جو بہت ہی غیر ضروری طور پہ محتاط ہوتے ہیں وہ 12 جگہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا. لیکن جو قول رسول ہوتا ہے وہ بہت جگہوں کا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہی ہوتی ہے، اس میں سچائی سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی میں. اب میں اس کی جگہ ایک چوکور میں، ایک دکاندار مجھے کہتا ہے کہ یہ 2 لاکھ کا ہے، دوسرا کہتا ہے 3 لاکھ کا ہے، مگر ایک آدمی 1,60,000 روپے میں وہ کرتا ہے، کوالٹی بھی اس کی وہی ہے، تو میں لے آتا ہوں. تو میں نے بچت کون سی کی ہے؟ صرف یہ صحیح قیمت پہ خرید رہا ہوں. وہ احسان چڑھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں نے صحیح قیمت پہ بارگیننگ کر کے فلاں چیز خرید لی بچت. یعنی حق تو میرا یہ تھا کہ میں کرپشن کرتا، مگر میں نے نہیں کی. قوم کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، میں ذل الہی ہوں. یہ دلیل اتنی بودی ہے کہ انہیں دینی نہیں چاہیے. باقی رہ گئی محترمہ مریم اورنگزیب، انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ ریئیکشن ان کے بارے میں کوئی تبصرہ روا ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے؟ ان کی ڈیوٹی ہے، احسن اقبال کی ڈیوٹی ہے، جن لوگوں کی عطا اللہ تارڑ کی ڈیوٹی ہے، جن کی ڈیوٹی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ میں نے کہا نا کل آپ سے، کل یا پرسوں، کہ ان کے بھی تو اثاثے چیک کیے جائیں نا. شہزاد اکبر پہ کہ لندن میں کیا ان کے اثاثے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ دیکھیے کچھ چیزیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے، کچھ چیزیں حکومت ٹھیک کہتی ہے. شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے کرپٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اور اگر یہ بچ جاتے ہیں کبھی، جیسے وہ ملک احمد خان کہتے ہیں ہمارا کمزور پوائنٹ تھا سلیمان، کسی دوست سے انہوں نے کہا، ہم نے اس کو بگا دیا. ویسے اس کو کہتے ہیں تھوک کا بیوپاری، حمزہ ہے پرچون کا بیوپاری. اچھا 23 اثاثے ان کے منجمد کیے تھے دسمبر میں نیب نے. یہ کیوں نہیں زیادہ عدالت میں جاتے ہو؟ جا کے عدالتیں تو بڑی ریلیف دیتی ہیں. اور نواز لیگ ہمیشہ سے ان کے بینیفٹ، ماڈل ٹاؤن میں، جوہر ٹاؤن میں، بڑا جوڈیشل ٹاؤن میں، پیر سہاوا میں، کہاں 23 جائیدادیں ان کی تھی جو منجمد کی جاتے کیوں نہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں بھی 2 جو گھر ہیں وہ بھی منجمد ہیں. وہ گھر جو ہے انہوں نے جرمانے میں لے لیے تھے مشرف نے، پھر کنگ عبداللہ نے فون کیا تو انہیں واپس کیے گئے. ٹھیک ہے. آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آج یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اسی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی بدلے کے اندر الزامات لگائے جاتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے اوپر الزامات لگتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. جس قسم کی بھی آپ جو بات جائیدادوں کی کر رہے ہیں، وہ تو میں نے لگایا، وہ اپوزیشن نے لگایا. اپوزیشن بھی ان کے اوپر الزامات لگاتی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی تھی ہارون صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھے. وہ الگ سوال ہے. دیکھیے جی، میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی کی ایک چیز چوری ہو جاتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی جیب میں ہے. میں دنیا بھر کے دلائل کیوں دیتا ہوں اس پہ؟ میں کہوں اسے یہ لے لو، یہ میری 2 جیبیں، پتلون میں 3 جیبیں ہوتی ہیں، کوٹ میں 4 ہوتی ہیں، یہ 7 جیبیں میری دیکھ لو. عزت کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے ہارون صاحب. کون سی عزت ہے؟ جس نے چوری کی نہیں کی وہ تو بڑی خوشی سے تلاشی دے گا. لیکن اگر اسے چور سمجھ لیا جائے، عزت، ان لوگوں کو عزت چاہیے. شریف خاندان کے گھر میں اتنی دولت ہے کہ عزت رکھنے کی جگہ بچی ہی نہیں ہے. میں اس فکرے کے ساتھ ہی آگے بڑھ جاؤں گی اب ہارون صاحب. اب مزید آپ نے بس مجھے لاجواب کر دیا، میں مزید کوئی بات نہیں اس معاملے میں کر سکتی. ٹیڈی دال کے میں پوچھوں گی، بات کروں گی ہارون صاحب، مگر کچھ سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کرونا کی وجہ سے سب بالکل فلیٹ ہو گیا ہے. نہیں، وہ کاروبار جاری رہتا ہے. کہ اطلاع یہ ہے کہ ناموں پہ ہم نون لیگ اور کاف لیگ میں بھی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایم این اے سے بھی ملاقاتیں اپریل میں کی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور ایم پی اے سے بھی کی، اور وہ کھیل جاری ہے.
لیکن میں اپنی اسسمنٹ بتا چکا ہوں، اسے دہراتا ہوں، نون لیگ کے ساتھ مل کے چودھری کبھی حکومت نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ وہ واضح طور پہ یہ کہتے ہیں، بارہا میری ان سے بات ہوئی ہے اور لوگوں کی بھی ہوئی ہے، کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ مثلا ایک واقعہ چودھری شجاعت صاحب نے سنایا جی کہ وہ جا رہے تھے ایم کیو ایم سے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ 90 کے جو ہیں تہلکہ خیز ایام، جب ایم کیو ایم کی ضرورت تھی، ایم کیو ایم کو پروان چڑھانے میں معاشرے کی اور بہت سے عوامل کا حصہ ہے، تو وہ جا رہے تھے بات کرنے کے لیے، تو والد گرامی نے فرمایا کہ جو مطالبے وہ کریں وہ مان لے، بعد میں دیکھیں گے جو امپلیمنٹ ہو سے۔ یہ اس خاندان کا طریقہ کار ہے۔ زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے، کوئی صحیفے آسمانی صحیفے نہیں، قرآن حدیث کہا تھا، حالانکہ قرآن ہے وعدہ، اوف العہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا کرو، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو آدمی ایک دفعہ یہ آیت پڑھ لے گا اور اس پر قرآن پہ ایمان ہوگا، وہ ماضی میں اس نے وعدہ توڑا ہو یا نہ توڑا ہو، آئندہ نہیں توڑے گا، آئندہ نہیں توڑے گا۔ تو زرداری صاحب نے ہو سکتا نہیں سنی ہو یہ آیت، کیا ہاں جی ان کا خیال ہو کہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں، یعنی مسلم لیگ ایک ہونے کا اب کوئی چانس باقی نہیں ہے۔ اگر چودھری صاحب کبھی بنے، دیکھیں میرے دو باتوں پہ میں انسسٹ کرتا ہوں۔ ایک میں نے مشاہد صاحب سے کہا تھا 15 سال پہلے، آپ کو فارن منسٹر ہونا چاہیے میری رائے میں۔ اگر آپ کبھی بنے تو لیڈر کی وجہ سے نہیں بنیں گے، انٹلیکچوئل ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، میں اس پہ ایک اور اسی طرح چودھری اگر وزیر اعلیٰ بنے گے مسلم لیگ کی وجہ سے، جیسے 2002 میں یہی نون لیگ کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے تھے نا، آپ نے کہا تھا بعد معاملہ خراب ہو گیا، میں نے بھیجا تھا، آپ نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کو سیاست میں آنا چاہیے۔ اگر میرا ذہن میری یاد اتنی اچھی ہے تو میں اس پہ بات کر لیتی ہوں۔ تو سیاست میں، اچھا ایک منٹ، چلو آج اس پہ بحث کر لیں۔ سیاست میں آئے، ایک کام تو انہوں نے کیا کہ 2 کرپٹ خاندانوں کو پسپا کر دیا، اس کے بعد حکمرانی اچھی نہیں کر سکے، ملک کا کیا کیا وہ بریک سے واپس، حکمرانی اچھی نہیں کر سکے۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ کل بات کرنا چاہیے، کر لیں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے مذمت کروں، آپ ان کی حمایت کریں، آپ کے نمبر بن جائیں، میری پوزیشن اور خراب ہو جائے۔ آپ آغاز پہ معترف رہے ہیں خان صاحب کے، اب یہ شو کے آغاز پہ بھی آپ نے ان کی تعریف کی۔ میں آج بھی معترف ہوں، اس کے شوکت خانم کا، نمل کا، ورلڈ کپ کا، حکمرانی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بس کی بات نہیں، یہ تجربے سے ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے کوشش کروں گی ہارون صاحب کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بھی بات ہو سکے، آگے بڑھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فلور ملز مالکان کی طرف سے جو ہڑتال کا اندیا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہڑتال کی جائے گی، اس کے پس پردہ کیا معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے احتجاجاً یہ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں، اور ٹڈی دل کا جو حملہ ہے اس سے متعلق بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہارون صاحب جو سیاست کی نظر بھی ہو جاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ واران بس سروس، ہمیشہ ہم نے بات کی ہے، اس معاملے کو آپ کی طرف سے بارہا اٹھایا گیا ہے، اس کا فالو اپ بھی آج دیتے ہیں۔ عدالتی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، میں چاہ رہی پہلے آپ وہ رپورٹ شیئر کر لیں، اس کے بعد اس کے مزید دیکھیے 5 اپریل کو اس پہ قبضہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری صاحب سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے۔ اب یہ تو عدالت طے کرے گی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کیا یا چیف سیکرٹری نے کیا۔ مدعی جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری نے کیا۔ محترمہ عظمیٰ گل جو ہیں ان کا اپنے بھائی سے اختلاف ہے اور ان کے بھائی سے وہ کہتی ہیں کہ دوستی ہے۔ یہ جنرل حمید گل صاحب ہی کے توسط سے یہ سول سروس میں آئے تھے۔ اور خاندان کے معاملات میں جب آپ کسی خاندان کا حصہ بن جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، تو ان خاندان میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی صلح کرائیں۔ الصلح خیر، اللہ کے رسول نے کہا، بھلائی صلح میں ہے۔ نہ کرا سکے صلح تو فریق کم از کم نہ بنے۔ یہ اس میں الزام ان پہ یہ ہے کہ فریق بنے۔ اب انہوں نے کہا یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے، ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ ہے۔ اب یہ رپورٹ جو ہے اس سے تاثر تو گزر،
یہ عارف خان نیازی صاحب ہیں محترم سول جج راولپنڈی کے، انہوں نے ایک کمیشن بنایا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کمیشن کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ یہ تھا، آیا مسئول علیہم نے موقع پر سائل کے قبضہ میں مداخلت کی ہے یا نہیں کی؟ اگر مداخلت کی ہے تو اس کا طریقہ کار اور تاریخ سوالیہ نشان۔ آیا موقع پر سائل کا قبضہ موجود ہے یا نہیں؟ صحیح، اگر قبضہ ہے تو عرصہ قبضہ، بے دخلی کی صورت میں عرصہ بے دخلی